نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دے چے اللہ رب العزت دی مدد دا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ نساء دی 45ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا اور اللہ تہاڈے دشمناں نوں خوب جاندا ہے اور تہاڈی حمایت اور مدد واسطے اللہ کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب نوں، اہل بیت نوں، صحابہ کرام نوں اور تمام علماء و مشائخ نوں، سچے مومناں نوں حوصلہ دتا کہ تہاڈے دشمن جننے بھی نے میں انہاں سارے نوں جاننا تو پرواہ نہ کرو انہاں دی، کیونکہ میں تہاڈا مددگار ہاں، تو تہاڈی مدد واسطے میں کافی ہاں، کیونکہ میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس واسطے تسی صرف میرے تے بھروسہ رکھو، سچا توکل حاصل کرو، ہر معاملے صرف میری ہی ذات تے بھروسہ رکھو، تو انشاءاللہ میں تہاڈا معاون مددگار ہاں، میرے فرشتے تہاڈی مدد کرنگے۔ انبیاء علیہ السلام دیا روحاں، اولیاء کرام دیا روحاں، نیک مومن تہاڈی مدد کرنگے، کائنات دی ہر چیز تہاڈی مدد کرے گی میرے حکم نہ۔ تو اس واسطے کدے دشمناں تو خوف زدہ نہیں ہونا، بالکل تسی خاموشی نہ قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرو، اجماع اہل سنت دے نال رہو اور اپنی روح نو میری طرف دوڑاؤندے رہو، جیسا کہ سونے رب نے قرآن چ دسیا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ ماسوا اللہ تو قلباً نکل کے لا الہ دی نفی الا دا اس بات حاصل کر کے تے اپنے مقصد حیات تے کوشش کرو۔ مقصد حیات سونے رب نے قرآن چ دستا ہے، وہ ہے اللہ دا دیدار حاصل کرنا۔ اسے دنیا دل دے آئینے، دل دیاں اکھاں نہ بے جہے دیدار کرنا، اتنے دیدار ہوئے گا دنیا دے آخرت چ کھلیاں اکھاں دا دیدار نصیب ہوئے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے اور اے دید مولا دی نعمت جڑی ہے اے پیر و مرشد دی مدد نہ، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال ہی حاصل ہوندی ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں۔ تے حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ میں تانوں کی کہاں کہ عشق الہی کی ہے۔ جڑا بندہ اپنے نفس تو گزر جائے اور اللہ جل شانہ دے قریب ہوئے تے اداں دے بندے دا دل اگر تجلیات الہی نہ جڑ جائے تے کیا تعجب ہے۔ اگر بس تو بے خود حاج ہو جائے تو او دے نال کوئی فرق نہیں پیندا کہ قادر مطلق او دے اتے غیب دے پردے اٹھا دیندا ہے، پھر او کلام کردا ہے تے او دی زبان اللہ دے سوا کسے لفظ تو آشنا نہیں ہوندی، اور او اگر حرکت کردا ہے تے اللہ پاک دے حکم دے نال، اگر ٹھہردا ہے تے اللہ دے مرضی نال، او اللہ جل شانہ دے واسطے ہی ہے اور اللہ سونا دے نال ہی ہوندا ہے۔ او یعنی سچا مومن جدوں روح ایمان، روح قرآن و سنت حاصل کر لینا ہے تو سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جاتا ہے، ارادہ الہی بن جاتا ہے، فعل الہی بن جاتا ہے، تقدیر مولا بن جاتا ہے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور چ گزاردا تے مردہ بن کے پھر پیشوا دے اگے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے اللہ سونے دے اگے حاضر رہندا، اپنے اور دوجیاں دے معاملات نوں اللہ سونے دے سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کردا ہے۔ اور روز لفظ دی نیتی نماز عشق جڑی قلبی نیتی ہے انہوں تقویت دندا ہے، حتیٰ کہ انہوں دید مولا دی نعمت حاصل ہو جاندی ہے اسے دنیا دل دے اندر، دل دیاں اکھاں نال، اور یہی انسانی زندگی دا مقصد ہے۔ اسے واسطے اللہ نے انسان نو پیدا کیتا، اس واسطے انسان نو چاہیے خاموشی نال اللہ راہ چلدا رہے تے دشمناں دی پرواہ نہ کرے، کیونکہ اللہ نے دشمناں دا خود موقع لندا، جیسا کہ حدیث پاک دے اندر ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنے رب نے فرمایا کہ جنہیں میرے ولی نو تنگ کیتا میرا وہ اعلان جنگ ہے،
اس واسطے جو اللہ پاک خود بدلا لینا ہے تو پھر درویش نے کوئی لوڑ نہیں بدلے لین دے۔ اللہ نے اپنے ولی نہیں آخیا کہ تو بدلا لے، نہ، اللہ پاک نے آخیا تو بس عشق بازی کردا رہ، میرے پروگرام تے چلدا رہ، میری طرف دوڑیا رہ، تو قرآن و سنت تے عمل کری جا، تو باقی رہ کے تیرے دشمن میں جانا تے اے جانے۔ اس واسطے رب نے فرمایا کہ تہاڈی مدد واسطے اللہ کافی ہے، تو سچے مومن یہی کہندے کہ اللہ سونا ساڈے واسطے تو کافی ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، شاید پھر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تیری سونے پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سہارا عطا فرمائی، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائی اللہ، بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔